بہت بہت شکریہ اختر مینگل صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے خلاف اسلام آباد میں ایک دہشت گردی کا مقدمہ قائم ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامد بھائی، پتہ نہیں اس کا میں آپ سے گلہ کروں یا شکریہ ادا کروں، کیونکہ میں آج اسلام آباد سے 9 بجے کی میری فلائٹ تھی دبئی کی۔ جیسے میں دبئی ایئرپورٹ پر پہنچا، پہلا ہی میسج آپ کا FIR کی شکل میں مجھے ملا۔ کاش کہ یہ 3 گھنٹے پہلے ملتا تو شاید میں اپنی فلائٹ ہی منسوخ کر کے اس مقدمے جس تھانے میں وہ درج کیا گیا تھا وہاں پہنچ جاتا۔ تو جہاں پہ پہنچتے مجھے پتا چلا کہ جی مقدمہ درج ہوا ہے میرے خلاف۔ تو آپ نے اب وہ FIR تو پڑھ لی ہے، FIR کے مطابق آپ نے سینٹ کے سٹاف کو ڈرایا دھمکایا اور اس لیے آپ پہ دہشت گردی کا مقدمہ قائم ہو گیا۔ تو یہ کیا کہانی کیا ہے؟ آپ کی سینٹ کے سٹاف کے ساتھ کیا بات ہوئی تھی؟ حامد بھائی، وہ کہتے ہیں ہمارے یہ کہ میں نے چور کو نہیں پکڑا، چور نے مجھے پکڑا۔ اچھا۔ ہوا یہ تھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے دونوں سینیٹرز کئی دنوں سے غائب تھے، قاسم رونجو صاحب اور نسیمہ احسان۔ تو پہلے دن جب یہ ووٹنگ ہو رہی تھی، میں آیا سینٹ کی گیلری میں بیٹھنے کے لیے، تو انہوں نے گیلریاں بند کر دی تھی۔ پھر میں گورنمنٹ کی بینچز پہ جا کے گیلری میں بیٹھا، تو وہاں پہ بیٹھا تو ان کو پتا چلا میں آیا، تو انہوں نے اجلاس تھوڑی دیر کے لیے ایڈجرن کر لیا۔ پھر ہم جا کے لابی میں بیٹھے۔ جب اجلاس شروع ہوا تو میں آنا چاہتا تھا اس میں گیلری میں، انہوں نے گیلریاں لاک کر دی، تو لابی میں ہم بیٹھے رہے۔ اور پھر میں نے کافی کوشش کی، انہوں نے ہمیں آنے نہیں دیا۔ پھر وہ اسٹاف تھا، انہوں نے آ کے منتیں کی، جی ہماری نوکری کا سوال ہے، تو ہم لوگ نکل گئے۔ اس دن جب قاسم رونجو صاحب نے استعفیٰ کے اپنا وہاں پہ پیش کیا سینٹ سیکرٹری میں، اس کے بعد میں نے اس کے کہا کہ یہ شاید آپ کے استعفیٰ وہ ایکسیپٹ نہ کریں، کیونکہ میں خود اسی راستے سے گزرتا ہوا آ رہا ہوں۔ ایک تو ہینڈ ریٹن نہیں ہے، اور دوسرا آپ نے فلور آف دا ہاؤس نہیں دیا ہے۔ تو اس نے ایگری کیا، ہم اس کو لے آئے فلور آف دا ہاؤس میں۔ جب اس نے بات کرنے چاہی تو وہی جو میرے ساتھ ہوا، کورم کی نشاندہی کی گئی اور اجلاس جو ہے فرائیڈے کے لیے انہوں نے وہ کر دی۔ تو قاسم رونجو وہاں پہ، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوتا ہے ڈائبٹک پیشنٹ ہے، ڈائلسس اس کا ہوتا ہے، تو وہ چل نہیں سک رہے، تو میں نے اس کو اشارہ کیا یہاں سے آؤ، اس لابی سے، گورنمنٹ سائڈ کی جو لابی وہاں سے نکلنا ہو۔ کیونکہ میں اس طرف بیٹھا ہوا تھا، میں تھا، ساجد ترین تھا، اور ہمارے 2 MPs تھے۔ تو جیسے ہی قاسم وہاں سے آیا جی لابی کے اندر، تو میں گیا کہ جب معذور چل نہیں سکتا، میں اس کا ہاتھ پکڑوں، تو انہوں نے لابی کے دروازے بند کر دیے۔ تو میں نے اس سے پوچھا یار نہیں، کہتے جی اجازت نہیں ہے۔ میں نے بولا کیوں اجازت نہیں، وجہ تو بتا۔ کہتے نہیں ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے بولا یار بھائی میرے وہ معذور ہے، وہ چل نہیں سکتا، میں اس کو صرف، ان کا شاید ارادہ تھا کہ اس کو میڈیا، کیونکہ ہمارا فیصلہ تھا کہ اس کے بعد ہم اس کو میڈیا کی طرف لے جائیں گے، تو ان کا ارادہ تھا کہ اس کو میڈیا کی طرف نہ جانے دیا جائے، اور اس کو، تو میں نے دروازے کو تھوڑا دھکا دیا، قاسم رونجو صاحب کھڑے تھے، تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کے، اور انہوں نے مجھے الٹا دھکا دیا۔ تو میرے جو ساتھی تھے وہ تھوڑا مشتعل ہو گئے۔ میں نے بولا رہنے دو بھائی، سرکار بھی ان کی ہے، ایوان بھی ان کے ہیں، اس ایوان میں جو کچھ کریں آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے، بس چپ چاپ نکل۔ تو پھر ہم لوگ میڈیا کے سامنے گئے، اور پھر اس کی کمپلین جی میں نے جا کے آپ کے سیکرٹری جو سینٹ ہیں اس کو کی، اور چیئرمین سینٹ کو، کیونکہ وہ اپنی سیٹ پہ موجود نہیں تھے۔ میں نے ان سے کہا یہ دوسری بار میرے ساتھ ہو رہا ہے، پہلے دن مجھے وہاں سے نکال دیا گیا، گیلری سے، لابی سے، اب کیونکہ میں آیا ہوں تو آپ کے اسٹاف نے ہمیں دھکے دے کے نکالا ہے۔ یہ آپ کی یوسف رضا گیلانی صاحب سے خود بات ہوئی؟ جی گیلانی صاحب سے۔ تو انہوں نے کہا پھر آپ اس کے خلاف کمپلین آپ لانچ کریں، ہم انکوائری کرتے ہیں۔ میں نے بولا یہاں پر لوگ، وہ ملک کے وزیر اعظم مر گئے ہیں، ان کی انکوائری کا کچھ نہیں ہوا، ہماری انکوائری کا کیا ہوگا، صرف آپ کی نالج میں ہم لانا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، ہم ان کے خلاف انکوائری کریں گے خود ہی۔ یہ قصہ تھا مختصر۔ اچھا، تو اب سردار اختر مینگل صاحب، جو قاسم رونجو صاحب ہیں، انہوں نے پہلے ایک سٹیٹمنٹ دیا آپ کے ہمراہ، انہوں نے ایک پریس ٹاک کی، اس کے بعد پھر کچھ گھنٹوں کے بعد انہوں نے ایک دوسرا سٹیٹمنٹ دیا۔ تو اب جو بھی ہے، بھلے ان پر پریشر ہے جو بھی ہے، لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی پارٹی کے وہ صرف سینیٹر نہیں تھے بلکہ پارلیمانی لیڈر بھی تھے سینٹ میں۔ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے کس قسم کے لوگوں کو سینیٹر بنایا جو صبح ایک بیان دیتے ہیں، شام کو ایک بیان دیتے ہیں؟ اختر مینگل صاحب کی پارٹی کے سینیٹر سے تو یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ ایک دن میں 2 دفعہ بیان دے اور کہے کہ میری پارٹی کا جو سربراہ ہے اختر مینگل، اس نے مجھ سے زبردستی بیان لے لیا۔
حامد بھائی، جو یہاں پر وہ قوتیں ہیں، آپ کو یاد ہوگا آپ کے منتخب، ہم تو ایک چھوٹے صوبے اور بڑے کمزور صوبے سے ہمارا تعلق ہے، اور ہم خود بھی کمزور لوگ ہیں، لیکن اس بڑے صوبے پنجاب سے تعلق رکھنے والے ہیوی مینڈیٹ کے وزیر اعظم نے، آپ کو 1999 کا اس کا ریٹن اسٹیٹمنٹ یاد نہیں ہے جس پر ہائی جیکنگ کے الزامات لگے تھے؟ نہیں، وہ آپ کی بات آپ کو ٹھیک ہے، وہ جی آپ کی بات درست ہے، لیکن ایک ایسی پارٹی جس کی بیک گراؤنڈ میں سردار عطا اللہ مینگل صاحب کا بھی نام ہے، آپ کا بھی نام ہے، اور وہ بلوچستان نیشنل پارٹی ہے، تو وہ اس نے کیسے بندے کو سینیٹر بنا دیا جو صبح ایک بیان دے رہا ہے اور شام کو ایک بیان دے رہا ہے؟ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ نسیمہ احسان شاہ صاحبہ سے بھی آپ نے مطالبہ کیا کہ استعفیٰ دیں، انہوں نے ابھی تک استعفیٰ نہیں دیا، وہ بھی غائب ہیں، تو یہ جی آپ نے جب خود استعفیٰ دے دیا تھا قومی اسمبلی سے، تو اس وقت آپ نے ان کو کیوں نہیں کہا دونوں کو کہ استعفیٰ دے دیں؟ ان سے آپ بعد میں کیوں استعفیٰ لے رہے ہیں؟ حامد بھائی، قاسم رونجو ہمارے، آپ اس وقت کے ممبر نہیں، تقریباً جس وقت بلوچستان نیشنل پارٹی وجود میں آئی تھی 1996 میں، اس وقت سے ہمارے یہ بنیادی ممبر رہ چکے ہیں، اور مشرف دور میں بھی اس نے کافی وہ مشکلات سہیں، اور وہ جلاوطنی کی اس نے زندگیاں گزاری، اور والد صاحب کے ساتھ تو بہت ہی قریب اور نزدیک تھے۔ اب کسی کے پیشانی پہ تو نہیں لکھا ہوتا حامد میر صاحب کہ کون وفا کرے گا کون جفا کرے گا، وہ تو خدا کو معلوم ہو سکتا ہے، یا اس شخص کی ٹھیک ہے، اپنی نیت پہ۔ جہاں تک نسیمہ احسان کا تعلق ہے، اس سے ابھی تک میں آج پہنچا ہوں، نہ اس کے ہسبینڈ سے ہمارا کوئی رابطہ ہو رہا ہے، اس کے تمام ان کے بیٹوں کے موبائل فون سوئچ آف ہیں ابھی تک۔ ہاں، آج مجھے کسی نے راستے میں مجھے کہا تھا کہ شاید اس کی طبیعت خراب ہے، اس کو کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا نہیں ہے، دیکھیں ابھی تک یہ ہمیں۔ اختر مینگل صاحب، نسیمہ احسان شاہ صاحبہ بھی جو ہیں وہ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری سے پہلے ایک نہیں کئی صحافیوں کو یہ کہہ چکی تھی کہ مجھ پہ بڑا پریشر ہے، آن ایئر بھی انہوں نے کہا جی کہ مجھ پہ بڑا پریشر ہے، بالکل۔ اب وہ غائب ہیں، تو اس سے کسی کو شک تو نہیں ہے کہ ان پہ پریشر تو ہوگا، لیکن میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ان کے جو ہسبینڈ ہیں احسان شاہ صاحب، ان کو سارے جانتے ہیں، وہ کئی دفعہ وزیر رہے ہیں بلوچستان کے، وہ سینیٹر بھی رہے ہیں، تو بالکل اب ان کا اگر ہم احسان شاہ صاحب کا جو پولیٹیکل کیریئر ہے اس پہ ایک نظر ڈالیں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی مستقل مزاج آدمی نہیں ہے، پارٹیاں بدلتے ہیں، وزیر بننے کے لیے سیاسی وفاداری تبدیل کر لیتے ہیں، تو ان کے خاندان میں آپ نے یہ اپنی سینٹ کی ٹکٹ کیوں دے دی؟ ہاں حامد بھائی، آپ کو یاد ہوگا جب میں نے ریزائن کیا تو میں اس طرف آ رہا تھا، میں نے بولا جی اب اسلام آباد میں نہیں آؤں گا، آپ کو بھی یاد ہوگا، آپ سے جی بھی میں نے کہا تھا۔ ہاں، اور لیکن اس دن جب نسیمہ احسان کو سینٹ میں پیش کیا گیا اور وزیر اعظم کے زورانے میں اس نے شرکت کی، تو جب اس سے فون پر بات ہوئی تو وہ بہت رو رہی تھی، اور اس کے بعد جب میں نے اس کی وہ اسپیچ دیکھی جو وہ بات کر بھی نہیں سکتی، وہ آنسو سے بہا رہی تھی، تو پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس حالت میں میں بحیثیت پارٹی پریزیڈنٹ اپنے چاہے سینیٹر ہوں کسی کارکن کو جو ہے اکیلا تنیا اس مصیبت میں نہیں چھوڑوں گا، تو میں فوراً وہاں پہ پہنچا۔ نسیمہ احسان جب یہ سینٹ کے الیکشن ہو رہے تھے، کیونکہ احسان شاہ صاحب خود بھی سینٹ کے ممبر تھے، اور ہمارے دو کینڈیڈیٹ ہم نے کنٹیسٹ کر رہے تھے جی، ایک قاسم رونجو صاحب اور دوسرے ساجد ترین صاحب، تو کیونکہ ہمارے پاس خواتین کے کافی ووٹ تھے، اور یہ خاتون جب خواتین کی ٹکٹ پہ کھڑی تھی سیٹ پہ، تو ہم نے احسان شاہ سے یہ بات کی کہ وہ ہماری پارٹی جوائن کرے گی، اور اس کے بدلے میں جب وہ ووٹ دیں گے تو ہمارے دونوں کینڈیڈیٹ کامیاب ہوں گے۔ تو اس وقت بھی آپ نے دیکھا تھا کہ ہمارے دو ووٹ وہ بھی غائب ہو چکے تھے، تو ساجد ترین صاحب کامیاب نہیں ہوئے۔ اب حامد بھائی دیکھیں، اس ملک کی سیاست کو اگر دیکھا جائے، اس میں یہ نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، اور ٹھیک ہے، ہماری پوری زندگی جو ہے نا انہی میں گزری ہوئی ہے، اچھا کبھی آپ نے جیل۔